الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ اگر ایک لیوان معین نجس ہے اور دوسرا لیوان معین پاک ہے، لیکن جب کسی نے اٹھا کر ہماری غیر حاضری میں ایک لیوان کو اونڈیل دیا، گٹر میں اونڈیل دیا مثلا، اور دونوں لیوان ایک جیسے تھے، برابر برابر میں پڑے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ والا لیوان جو بچ گیا ہے وہ نجس والا معین لیوان ہے یا پاک والا معین لیوان ہے۔ اب ایسی صورت میں آیا اس کو ہم پاک مانیں گے یا نجس؟ فرماتے ہیں کہ پاک مانیں گے۔ غور کیجیے گا کیونکہ اس کی جیسے ایک اور مسئلہ بالکل اس کے ساتھ ملا ہوا آ رہا ہے، اس کو پاک مانیں گے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس لیوان کے نجس ہونے میں شک کے بدوی ہو رہا ہے، ابتدائی شک ہو رہا ہے کہ نجس ہے یا نہیں، اس کے اوپر نجاست کا دائرہ شامل نہیں ہے، شک ہے کہ نجاست ہے یا نہیں ہے۔ بس یہ لیوان مورد قاعد طہارت ہے، قاعد طہارت جاری ہوگا، اس لیوان کو ہم پاک مانیں گے۔ اس کو پینے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو وضو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اس لیوان میں ہمیں اجمالی طور پر بھی علم بے نجاست نہیں ہوا ہے اس لیوان کے اندر، اس لیے کسی بھی نجاست کا نہ علم تفصیلی کا حکم اس پر جاری ہو سکتا ہے، نہ علم اجمالی کا حکم اس کے اوپر جاری ہو سکتا ہے، اس پر کوئی جو ہے علم نجاست کا کوئی دائرہ شامل ہی نہیں ہے۔ بس اس لیے یہاں پر اصل معارض درمیان میں نہیں آئے گا، اس لیے یہاں پر اس کو ہم قاعد طہارت جاری کر کے پاک مانیں گے، مگر یہ کہ آپ مشتبہین کو دیکھیں، ایک نجس ہے ایک پاک، لیکن پتہ نہیں ہے کہ دو میں سے کون سا نجس ہے، دو میں سے کون سا پاک ہے، یہ پتہ نہیں ہے، علم اجمالی ہے، علم اجمالی والے میں پتہ نہیں ہے۔ اس میں سے ایک کو کسی نے آ کر کے گرا دیا گٹر میں، دوسرا ایک بچ گیا، تو پھر یہ جو ایک بچ گیا اس کے اندر اصالت الطہارت جاری کر سکتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں، اس میں نہیں جاری کر سکتے، اس لیے کہ علم اجمالی کا دائرہ اس کو پہلے شامل کر چکا ہے، دائرے سے ابھی تک نکلا نہیں ہے، ایک کے گرا دینے سے کیا ہوتا ہے، دائرے علم بے نجاست کے اس میں یہ شامل ہو چکا تھا اور اس کی بنیاد پر اجتناب واجب تھا، اس لیے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے اور احتیاط کرنا اس میں واجب ہے۔ دونوں میں اس میں فرق ہے، اس پہلے والے میں جو پاک تھا اس میں اصلا نجاست کا کوئی دائرہ شامل ہی نہیں تھا، نہ علم تفصیلی کا دائرہ نہ علم اجمالی کا دائرہ کوئی شامل ہی نہیں تھا، جبکہ یہ دونوں کو علم اجمالی کا دائرے میں نجاست شامل تھا، اس لیے جو ہے وجوب اجتناب دونوں کے اوپر آ چکا ہے، اگر ایک گر بھی جائے تو دوسرے کے اندر اجتناب کا وجوب کا حکم اب بھی باقی ہے۔ اس لیے مشتبہین میں ایک کے گر جانے کے باوجود دوسرے سے اجتناب کرنا واجب ہے، کیونکہ پہلے سے ہی اس میں وجوب اجتناب کا حکم آ چکا ہے، علم اجمالی کی وجہ سے یہاں پر اصالت و طہارت جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں کچھ ہے، البتہ کچھ علماء علم اجمالی کے منحل ہونے کو بھی کہتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال جو ظاہری بحث ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرے، جو آغا علامہ طباطبائی نے پیش کی ہے، آغا کاظم طباطبائی نے پیش کی ہے، وہ پیش کریں کہ علم اجمالی کا دائرہ چونکہ دونوں کو شامل ہو چکا تھا اور اس میں وجوب اجتناب کا حکم آ چکا ہے، اگر اس میں سے ایک گر بھی جائے تو دوسرے کے اندر بھی وجوب اجتناب کا حکم علم اجمالی کی وجہ سے موجود ہے، اس کی بنیاد پر اصالت و طہارت اس میں جاری نہیں کر سکتے،
جبکہ جو ہے ایک پاک تھا، ایک نجس تھا، بالکل معین موجود تھا. جو پاک تھا اس کے اندر جو ہے نہ علم اجمالی میں نجاست ہے نہ علم تفصیلی میں نجاست ہے، اس لیے وہ ہر دائرے نجاست سے دور تھا. اس لیے اب جب ایک گرا دیا، پتہ نہیں کہ یہ نجس آیا ہے نہیں آیا، تو شبہ بدویہ ہے. شبہ بدویہ کی وجہ سے اس کے اندر اصل برات جاری کرے گی اور قاعدہ طہارت جاری ہوگا. دونوں میں فرق آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا. ہاں البتہ ایک یقینی نجس تھا، ایک یقینی پاک تھا. اس یقینی نجاست کے ساتھ کوئی ملاقی تھا. ملاقی ہونے کے نتیجے میں، ملاقی نا ملاقات کرنے والا، ایک کپڑا تھا مثلا. تو پھر کپڑا جب ہمیں پتا ہے کہ دو مشتبہین میں، اگر دو مشتبہین لیوانے، ان مشتبہین میں ایک علم اجمالی قائم ہے کہ دو میں سے کوئی ایک نجس ہے، اور تیسری چیز کپڑا کسی ایک لیوان سے آ کے ٹکرا گیا، اور جس سے ٹکرایا وہی لیوان گر بھی گیا، تو پھر بھی علم اجمالی دوسرے اور کپڑے کے درمیان علم اجمالی پھر بھی باقی رہے، کیونکہ جو ہے وہی جو اصالت و طہارت اس طرف چل رہی ہے، اصالت و طہارت اس طرف بھی چل رہی ہے. استصحاب طہارت، استصحاب نجاست اس طرف چل رہی ہے، تو استصحاب نجاست اس طرف، اصل برات اس طرف بھی چل رہی ہے، اصل برات اس طرف بھی چل رہی ہے، اصالت حلیت اس طرف بھی چل رہی ہے، اصالت حلیت. اس لیے کہ جو اصل آپس میں ٹکرانے والے دونوں طرف موجود ہے ابھی بھی. ایسا نہیں کہ دو لیوان سے اصل ٹکرا کر کے تعارض کر کے کپڑا بالکل فارغ البال ہو کر اس کے اندر اصل طہارت جاری کرے، ایسا نہیں ہے یہاں پر. اس لیے کپڑے کے درمیان اور وہ ایک لیوان جو بچ گیا اس کے درمیان علم اجمالی پیدا ہو جائے گا. علم اجمالی نجاست پیدا ہونے کے نتیجے دونوں سے بچنا واجب ہو جائے گا، اگرچہ کوئی لیوان گر گیا ہے. بس اس بنیاد پر یہاں پر کپڑے اور دوسرے لیوان جو نہیں گرا ہے اس کے درمیان علم اجمالی بے نجاست باقی ہے، اور علم اجمالی نجاست کے سے دونوں سے اجتناب کرنا واجب ہوگا. اس لیوان باقی والے سے بھی اور کپڑے والے سے بھی اجتناب کرنا واجب ہوگا. بس دونوں مسئلوں میں فرق ہے، ایک معین نجس ہو اور دوسرا معین پاک ہو اس مسئلے میں، اور اس مسئلے میں کہ جب دو لیوان میں سے کوئی ایک علم اجمالی کے طور پر اگر نجس ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کہ کون سا نجس ہوا ہے، تو علم اجمالی میں ایک گر جانے سے دوسرے میں وجوب اجتناب ختم نہیں ہوتا ہے، جبکہ معین پاک اور معین نجس میں ایک گر جانے سے دوسرے کے اندر وہاں شک کی صورت میں اصالت و طہارت جاری ہوگا، کیونکہ اس کے اندر علم بنجاست نہ علم تفصیلی ہے نہ علم اجمالی ہے، اس کا دائرہ اس کو شامل ہی نہیں تھا. اس لیے اصالت و طہارت جاری ہونے کی گنجائش موجود ہے. یہ دو مسئلوں میں فرق ہے، معین نجس اور معین پاک والے مسئلے میں، اور دو مشتبہین میں کہ جس میں ایک نجس ہو گیا پتہ نہیں کون سا ہے. ان دو مسئلوں میں آپس میں فرق قائم ہے. صلی اللہ علیہ